أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. خاکسار آج آپ کے سامنے صبر و استقلال کے موضوع پر کچھ گزارشات پیش کرے گا. صبر کا مطلب ہے برداشت، بردباری، تحمل، اسی طرح کچھ نہ ملنے پر راضی رہنا. صبر و استقلال کا یہ مطلب ہوا کہ مضبوطی کے ساتھ صبر پر قائم ہونا. چنانچہ قرآن شریف کی جو آیت آپ کے سامنے خاکسار نے بھی تلاوت کی ہے، اس میں بھی خدا تعالیٰ مومنین کو اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ صبر اور صلاۃ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگو. اس آیت کی تشریح میں حضرت خامس ایّد اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، صبر ایک ایسا خلق ہے اگر کسی میں پیدا ہو جائے، یعنی ایسے پیدا ہو جائے جس طرح اس کا حق ہے، تو انسان کی ذاتی زندگی بھی اور جماعتی زندگی میں بھی ایک انقلاب آ جاتا ہے اور انسان اللہ کے فضلوں کی بارش اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صبر کرنے کا حق کس طرح ادا ہوتا ہے. اس کو آزمانے کے لیے ہر روز انسان کو کوئی نہ کوئی موقع ملتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی موقع پیدا ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی دکھ، مصیبت، تکلیف، رنج یا غم کسی نہ کسی طرح انسان کو پہنچتا رہتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو یا چھوٹا سا، معمولی، چھوٹا سا یا بہت بڑا ہو. تو اس آیت میں فرمایا کہ جب کوئی ایسا موقع پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو تمہیں اس دکھ، تکلیف، درد، رنج سے نکال سکتی ہے. اس لیے اس کے سامنے جھکو اور اسی سے مدد مانگو. وہ تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کرے گا. لیکن دعا بھی تب ہی قبولیت کا درجہ پاتی ہے جب کسی قسم کا بھی شکوہ یا شکایت زبان پر نہ ہو اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہ کیا ہو، بلکہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ ہو اور ہمیشہ صبر دکھاتے رہو. قرآن شریف کی ایک اور آیت میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، اور یقیناً یہ عاجزی کرنے والوں کے سوا سب پر بوجھل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ وہ عظیم الشان انسان تھے جن پر دشمنوں کی طرف سے مصیبتوں، تکلیفوں اور اظہار ثانیوں کے پہاڑ گرائے گئے، اور کوئی بھی ایسا موقع دشمن نے نہیں چھوڑا جب وہ آپ کو آپ کے ماننے والوں کو تکالیف اور ایذائیں دینے میں پیچھے رہے ہوں. لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے ان تمام تکلیفوں اور اظہار ثانیوں کو بڑے صبر و ہمت اور استقلال کے ساتھ نہ صرف خود برداشت کیا بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی تعلیم دی. چنانچہ مسلم کی میں ایک حدیث مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تمام کام عجیب ہوتے ہیں، اور یہ صرف مومن ہی کے حاصل ہوتی ہے کہ اگر اس کو آرام پہنچے تو بھی وہ شکر ادا کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں خیر ہی ہوتی ہے، اور اگر مصیبت پہنچے یا مصیبت تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس کا بھی نتیجہ بھلا ہی بھلا ہوتا ہے. ایک اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کو رونے دھونے سے منع کیا جو ایک قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. تو اس نے انجانے میں آپ کو جواب دیا کہ تمہیں کیا پتہ کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. بعد میں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے تو وہ معذرت کرنے کے لیے آپ کے گھر آئی. آپ نے اس کو فرمایا
کہ صبر کا ثواب تو اسی وقت ہی ہوتا ہے جب صدمہ تازہ تازہ ہو، یعنی کہ شروع میں ہی صبر کرنا اصل صبر ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تو ہر انسان کا دکھ جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی صبر کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ وہ اس طرح کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا چلا جاتا ہے اور عافیت دیے جاتا ہے، عطا کیے جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی طبی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کے ظاہر ہونے کے وقت پہلے روتا پیٹتا ہے، آخر بہت سا بخار نکل کر جوش تھم جاتا ہے اور انتہا تک پہنچ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ بس یہ دونوں حرکتیں طبی حالتیں ہیں، ان کو خلق سے کچھ تعلق نہیں، یعنی کہ ان کو اخلاق سے کچھ تعلق نہیں، بلکہ اس کے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر کوئی شکایت منہ پر نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تھا، خدا نے لے لیا اور ہم اسی کے رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی صابر بندوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف میں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، یعنی اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا اور نماز کو قائم کیا اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کیا، اور جو نیکیوں کے ذریعہ برائیوں کو دور کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا بہترین انجام ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و استقلال کے حقیقی مفہوم کو کھول کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبر کے معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم اس کو گالی نہ دو، اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اس وقت تک ظلم کا جواب نہ دو جب تک شریعت تمہیں جواب دینے کا حکم نہ دیتی ہو۔ لیکن صبر کے یہ معنی نہیں کہ تم اپنا دفاع چھوڑ دو اور دین کے معاملے میں ذلت برداشت کر لو، کیونکہ اس طرح بہادری اور دلیری نہیں بلکہ بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ انسان متواتر اور استقلال کے ساتھ ان بدیوں کا مقابلہ کرے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، اور ان بدیوں کے مقابلے کے لیے تیار رہے جو اس کو آئندہ پیش آنے والی ہوں۔ اسی طرح صبر کے ایک معنی یہ ہے کہ انسان استقلال کے ساتھ اپنی نیکیوں پر قائم رہے جو اس کو حاصل ہو چکی ہوں، اور ان نیکیوں کے حصول کے لیے کوشش کرے جو اس کو بھی نہیں ملی۔ حضرت خلیفہ خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ اب جماعتی زندگی میں انسان کو صبر کا کس طرح مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی ہمارے اندر جو نظام ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ امیر یا کسی عہدیدار کی طرف سے اگر زیادتی بھی ہو جائے تو برداشت کریں، صبر کریں، حوصلہ دکھائیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت تک اپنی شکایت پہنچا دیں، لیکن اپنی اطاعت میں کبھی فرق نہ آنے دیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے امیر میں ایسی بات دیکھی جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ میرا سبق یاد رکھے کہ جس نے جماعت سے بالشت بھر بھی انحراف کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جماعتی مخالفت پہ صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں جب داخل ہوئے تو اس کی تعلیم پر عمل کرو، اگر تکالیف نہ پہنچے تو پھر ثواب کیوں کرو، یعنی کہ جس کو اگر تکالیف نہ پہنچے تو اس کو ثواب کیسے ملے گا۔ فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 13 برس تک درد اٹھائے، تم لوگوں کو اس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہ وہ تم کو پہنچی ہیں، مگر آپ نے صحابہ کو صبر کی ہی تعلیم دی۔ آخرکار سب دشمن فنا ہو گئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ یہ شریر لوگ بھی نظر نہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس پاک جماعت کو دنیا میں پھیلائے۔ اب اس وقت یہ لوگ تمہیں تھوڑے دیکھ کر دکھ دیتے ہیں، مگر جب یہ ایک جماعت کثیر ہو جائے گی تو یہ سب خود ہی چپ ہو جائیں گے۔
اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ دکھ نہ دیتے اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے، مگر خدا تعالیٰ ان کے ذریعہ سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو توبہ کر لیتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانتے تھے، لیکن اب توبہ کرتے ہیں اور بیت میں آتے ہیں۔ صبر بھی ایک عبادت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں، یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے، دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کو غیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی حمایت میں ہے اور دکھ اٹھانے سے ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق صبر اور حوصلہ نہیں کرتا، اس کا نفس دنیا کی خاطر حسرتوں میں چور چور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مجموع البیان میں لکھا ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ہلکا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبر جاتا رہے تو سارے کام خراب اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی لڑکی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے واسطے عرض کیا، اور من جملہ اس لڑکی کی تعریف کی ایک یہ بھی بات عرض کی کہ وہ اتنی عمر کی ہوئی ہے مگر آج تک اس پر کوئی بیماری وارد نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان پر خدا کی طرف سے ضرور تکلیف اور ابتلا آیا کرتے ہیں۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں تکلیف دے تو تم صبر سے کام لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں اگر ایک طرف صابر ہو تو نفع اٹھائے، مگر افسوس کہ سطحی خیالات کے لوگ صبر کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دیکھتے ہیں کہ اگر شہنشاہ کسی کی مائیت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص پھولا نہیں سماتا، بس جس کے ساتھ اللہ اپنی مائیت جتائے اسے کتنا فخر حاصل کرنا چاہیے۔ اور فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صابرین کے لیے نیک ثمرات کا وعدہ ہے، اور ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور، بتلایا ہے کہ صبر کرنا بھاری کام ہے۔ ایک واقعہ آگے مزید نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشکلات اور تلخیاں بہت ہیں، ہر ایک دشت پر پرخار ہے، اس میں سے گزرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ گزرنا تو سب کو پڑتا ہے، لیکن راحت اور اطمینان کے ساتھ گزر جانا یہ ہر ایک شخص کو میسر نہیں۔ یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنی زندگیوں کو ایک فانی اور لا چیز سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے لیے اسے وقف کر دیتے ہیں اور اس سے سچا تعلق پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ انسان کے تعلقات ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تلخی اس کو دیکھنی پڑتی ہے۔ بیوی اور بچے ہوں تو کبھی کوئی بچہ مر جاتا ہے تو صدمہ برداشت کرتا ہے، لیکن اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو تو ایسے صدمات پر ایک خاص صبر عطا ہوتا ہے جس سے وہ گھبراہٹ اور سوزش پیدا نہیں ہوتی جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منشاء کو سمجھ کر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں وہ بے شک آرام پاتے ہیں، ورنہ ناکامیاں اور نامرادیاں زندگی تلخ کر دیتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شخص سڑک پر روتا چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک ولی اللہ اس سے ملے، انہوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا، مرنے والے کے ساتھ دوستی ہی کیوں لگائی؟ حضور فرماتے ہیں دنیا عجیب مشکلات کا گھر ہے، بیوی بچوں کے نہ ہونے سے بھی غم ہوتا ہے، اور اگر ہوں تب بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔
ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بعض نادان انسان عجیب مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ کر ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال بہم پہنچاتے ہیں اور پھر اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ حضور ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک فقیر ننگا دھڑنگا جس کے پاس ستر پوشی کے سوا اور کوئی کپڑا نہ تھا، خوش و خرم کھیلتا کودتا جا رہا تھا۔ کسی سوار نے اسے پوچھا کہ سائیں، آپ ایسے خوش کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ جس کی مرادیں حاصل ہو گئی وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ سوار نے کہا کہ تیری ساری مرادیں کس طرح پوری ہو گئیں؟ اس نے کہا کہ جب خواہشیں چھوڑ دیں تو مرادیں پوری ہو گئیں۔ حضور فرماتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے، انسان دو طرح سے خوش ہو سکتا ہے، یا تو حصول مراد کے ساتھ یا ترک مراد کے ساتھ، اور ان میں سے سہل طریق ترک مراد کا ہی ہے۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی گھونٹ غم کے اس گھونٹ سے زیادہ پسند نہیں جو انسان صبر کر کے پیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو غصے کے گھونٹ سے زیادہ کوئی گھونٹ پسند نہیں جو غصہ دبانے کے نتیجے میں انسان پیتا ہے۔ بس آخر پر خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صبر کے ہر میدان میں صبر و ہمت سے کام لیتے ہوئے خدا تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، تاکہ اس کے پیار کی نگاہ ہم پر پڑے اور ہمارا شمار اس کے پیارے اور مقربین میں سے ہو۔ آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون